السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، جو مسلمانوں کے حق میں بہتر اور جو دعا ہم نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے فضل اور مہربانیوں کی کوئی کمی نہیں، میں قدم قدم پر آپ کو احسان کرتا ہوا پاتی ہوں، مجھ سے آپ کی مہربانیوں کا شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ میری اس کمی کو درگزر فرما، مجھے ہر درد اور تکلیف سے محفوظ رکھ، میرے دل کے سکون، میری خوشیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے سوہنے رب، ہمارے سارے بہن بھائیوں کو ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکلیف سے محفوظ فرما، راحت جان، اطمینان قلب اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف دور فرما، ہمارے لیے بہتری فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری، ہر آفت، ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے بچا۔ یا اللہ تجھے رحمان، رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ، یا اللہ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ میری اولاد اور میرے مال کو برباد ہونے سے بچا۔ یا اللہ میری اولاد کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچا۔ یا اللہ امت مسلمہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت اور چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے کہ ایسی جزا ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ یہ پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ آپ تو بہت محبت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو پھر اس مشکل گھڑی میں مجھے آپ کے علاوہ اور کون سنبھالے گا؟ میرے اللہ میری پریشانیاں دور کر دے اور میرے ہر لمحے کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ میں تیری رحمت اور مغفرت کی طلبگار ہوں، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ شیطان کی صحبت سے بچا، امت میں اتحاد اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ تو صاحب حکمت ہے، اپنی حکمت سے ہمارے گناہ معاف کر، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو عیب چھپانے والا ہے، ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے، سب کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والی نسلوں کو عزت عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا داعی اور دین کا لمبردار بنا، انہیں حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ انہیں اسلام کا سپاہی بنا، اے اللہ انہیں اسلام کا داعی بنا، اور اے اللہ انہیں اپنے علوم کا عالم بنا۔ اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔
یا اللہ اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو آباد اور سرخیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ تیرے کون کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے، ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما، اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار امتی بنا تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ یہ پاک پروردگار ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت سے ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو اور اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یہ بڑی شان والے ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرما اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، آپ کے علاوہ کوئی ان مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، امت جن مشکلات سے دوچار ہے اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما، جو بھوکے ہیں ان کو کھانے کا انتظام فرما دے، جو عریاں ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کر دے، جو بے گھر ہے بے سہارا ہے ان کو سہارا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے، جو رزق کی لائن سے پریشان ہیں ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے مہربان رب اس بندے کو بھی بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، تیرا ذکر ہر بیماری سے شفا اور تیری اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ یہ معاف کرنے والے کریم مولا تو ہمیں بھی معاف فرما، اور جن مشکلوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ لوگ رزق کی تنگی اور کاروبار کی خرابی سے پریشان ہیں، اے اللہ رزق کا معاملہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، جب چاہتا ہے اس کو کشادہ کر دیتا ہے، تو جب چاہتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحم فرما دے، ہماری روزی کشادہ کر دے، اے اللہ ہمیں فراغ روزی عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما، اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما، عافیت و سہولت والی روزی نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اور اپنے احکام کی تعمیل کے ساتھ ہمیں فراغی عطا فرما، اے اللہ رزقوں کی شادی عطا فرما، جنت سکون کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں توکل عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی عظمت کا دھیان عطا فرما، اے اللہ اپنی ذاتی عالی کا یقین عطا فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی دنیا و آخرت کی تمام ضرورتیں و حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ہمیں عزت و سرفرائی عطا فرما، ذلت و نکبت سے افلاس، تنگ دستی، مصیبت و پریشانی سے، آپس کے جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، آپس میں سچی محبت عطا فرما،
اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیرے رحم و کرم کا، عافیت کا، فضل و کرم کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہمارے روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن استاذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تو دانا ہے، اے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ آج بھکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں۔ اے اللہ تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ نہ جانے کیا آس و امید سے، اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے فرشتوں کے لشکر نازل فرما۔ اے اللہ ان کے اکڑے ہوئے قدموں کو جما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت پر رحم فرما۔ اے اللہ امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے اور ہمارے قدموں پر مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج عراق اور اس سے پہلے افغانستان، فلسطین اور نہ جانے دنیا کے کتنے علاقے اسلام دشمن طاقتوں کے پیروں سے روندے جاتے رہے۔ اے اللہ معصوم بچے شہید ہوتے رہے۔ اے اللہ عورتیں بے عزت ہوتی رہیں۔ اے اللہ مکانات منہدم ہوتے رہے، لوگ شہادت پاتے رہے۔ اے اللہ ظالموں نے ظلم بند نہیں کیا، اے اللہ ان ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی ہمیں ہر غم اور ہر دکھ سے نجات عطا فرما اور تکلیف پریشانی کو بھی دور کرنے والا اے اللہ پاک تو قادر ہے، تو خالق ہے، ماں کی شفقت سے 70 گنا زیادہ شفیق ہے۔ تو میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے رشتہ داروں کی اور میرے دوست احباب کی خطاؤں کو معاف فرما اور ہم سب پر رحم و کرم فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، اے اللہ زلزلوں کے عذاب سے بچا، ہمیں معاف فرما، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔
یا اللہ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی زمینی و آسمانی عذاب سے بچا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی کریمی کے صدقے قبول فرما۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتی رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہر سفر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی امان میں رکھ۔ میرے مالک، اے میرے اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری مشکلیں آسان فرما اور ہر کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو وبا اور بیماریوں سے محفوظ فرما اور جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم، ہمیں اپنی خصوصی حفظ و امان میں رکھ۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے فساد سے بچا اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہم سب کے ایمان، عزت، جان، مال اور اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، آفات و پریشانیوں سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے، مگر پھر بھی انسان تکبر کر بیٹھتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمیں غرور اور تکبر جیسے گناہوں سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت کا غلام بنا دے۔ اے ہمارے مالک، ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ اے پاک پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، یا رب العزت، ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل رکھنا۔ ہم تیرے محتاج ہیں، ہر پر ہماری اپنے خزانے غیب سے مدد فرمانا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں کسی پہ بوجھ نہ بنا، ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچائے رکھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں عطا فرما دے، ہمیں ایمان، صحت، اے سارے جہانوں کے مالک، اے رحیم و کریم خدا، ہماری ناچیز قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں آج دن کی مناسبت سے قوم و ملت، دین و مذہب اور انسانیت کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔